الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک اور اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب کو دینی معلومات یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سب لوگ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستوں میں یہ ساری ویڈیوز آپ کو میری چینل کی پلے لسٹ میں مل جائیں گی اور ان سب کا میں لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا۔ تو دوستوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ یہ معلومات باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ تو اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ تو ہمارا آج کا سوال نمبر 1 ہے، حضور اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کتنے دن غار ثور میں رہے؟ اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 ہے 3 دن، آپشن نمبر 2 ہے 5 دن، آپشن نمبر 3 ہے 7 دن، آپشن نمبر 4 ہے 9 دن۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 3 دن۔ سوال نمبر 2 ہے، قرآن میں کتنے فرشتوں کا نام آیا ہے؟ قرآن میں کتنے فرشتوں کا نام آیا ہے؟ اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 ہے 10 فرشتوں کا، آپشن نمبر 2 ہے 12 فرشتوں کا، آپشن نمبر 3 ہے 14 فرشتوں کا، آپشن نمبر 4 ہے 16 فرشتوں کا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 12 فرشتوں کا۔ پڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ ہمارا سوال نمبر 3 ہے، وہ کون سی نماز ہے جس کے لیے وضو کر کر بیٹھنا جائز نہیں؟ اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 ہے نماز کسوف، آپشن نمبر 2 ہے نماز تہجد، آپشن نمبر 3 ہے نماز تحیت المسجد، آپشن نمبر 4 ہے نماز عید۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 نماز تحیت المسجد۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ ہمارا سوال نمبر 4 ہے، کربلا کس دریا کے پاس ہے؟ کربلا کس دریا کے پاس ہے؟ اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 ہے دریائے کنہار، آپشن نمبر 2 ہے دریائے نیل، آپشن نمبر 3 ہے دریائے فرات، آپشن نمبر 4 ہے دریائے نیلم۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 دریائے فرات۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ ہمارا سوال نمبر 5 ہے، قرآن مجید میں موضوع کیا ہے؟ قرآن مجید میں موضوع کیا ہے؟ اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 آزمائش، آپشن نمبر 2 ہے جنت، آپشن نمبر 3 ہے جہنم، آپشن نمبر 4 ہے انسان۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 انسان۔ چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی جانب۔ ہمارا سوال نمبر 6 ہے، کس نبی کی قوم آندھی کے عذاب سے ہلاک ہوئی تھی؟ کس نبی کی قوم آندھی کے عذاب سے ہلاک ہوئی تھی؟ تو اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن نمبر 2 حضرت ہود علیہ السلام، آپشن نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام، آپشن نمبر 4 حضرت لوط علیہ السلام۔ دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی جو وہ آندھی کے عذاب سے ہلاک ہوئی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الحاقہ میں آیت نمبر 6 اور 7 میں، اور عاد بے حد تیز اور تند ہوا سے غارت کر دیے گئے، جسے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے مسلط رکھا۔ پس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ تو دوستو ہمارا سوال نمبر 7 ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طول کتنا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طول کتنا تھا، یعنی کہ اس کی لمبائی کتنی تھی؟ تو اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 ہے 300 گز، آپشن نمبر 2 ہے 500 گز، آپشن نمبر 3 ہے 700 گز، آپشن نمبر 4 ہے 1000 گز۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 300 گز۔
پڑھتے ہیں سوال نمبر 8 کی جانب۔ ہمارا سوال نمبر 8 ہے، اللہ تعالیٰ نے کس قتل کو جائز قرار دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس قتل کو جائز قرار دیا ہے؟ اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 ہے عزت میں، آپشن نمبر 2 ہے دشمنی میں، آپشن نمبر 3 ہے جنگ میں، آپشن نمبر 4 ہے قصاص میں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 قصاص میں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر گناہ امید ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دے گا، مگر وہ جو شرک کی حالت میں مر گیا یا جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا، جس نے کسی مومن کو قتل کیا اور بلا وجہ ظلم سے قتل کیا، تو اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، نفل نہ فرض۔ ایک اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہو حلال نہیں ہے، البتہ 3 صورتوں میں جائز ہے: جان کے بدلے جان لینے والا یعنی کہ قصاص، شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا، اور اسلام سے نکل جانے والا مرتد، جماعت کو چھوڑ دینے والا۔ تو ہمارا سوال نمبر 9 ہے، 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے کس قوم کو عذاب سے نجات دی تھی؟ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے کس قوم کو عذاب سے نجات دی تھی؟ تو اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 ہے قوم نوح کو، آپشن نمبر 2 ہے قوم عاد کو، آپشن نمبر 3 ہے قوم لوط کو، آپشن نمبر 4 ہے بنی اسرائیل کو۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 بنی اسرائیل کو۔ چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی جانب۔ ہمارا سوال نمبر 10 ہے، سب سے پہلے کس نبی پر آسمانی صحائف نازل ہوا؟ اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 حضرت یوسف علیہ السلام، آپشن نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام، آپشن نمبر 3 حضرت یعقوب علیہ السلام، آپشن نمبر 4 حضرت ایوب علیہ السلام۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام۔ چلتے ہیں سوال نمبر 11 کی طرف۔ ہمارا سوال نمبر 11 ہے، سورۃ کہف یاد کرنے والا مسلمان کس چیز سے محفوظ رہتا ہے؟ سورۃ کہف یاد کرنے والا مسلمان کس چیز سے محفوظ رہتا ہے؟ اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 ہے جنات سے، آپشن نمبر 2 ہے آسیب سے، آپشن نمبر 3 ہے دجال کے فتنہ سے، آپشن نمبر 4 ہے بیماری سے۔ اور اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 دجال کے فتنہ سے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ ہمارا سوال نمبر 12 ہے، مسجد نبوی کی زمین کس صحابی نے خریدی تھی؟ اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 2 ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 3 ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 4 حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 13 کی طرف۔ ہمارا سوال نمبر 13 ہے، اذان سنت ہے یا فرض یا واجب؟ اذان سنت ہے، فرض یا واجب؟ تو اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 ہے واجب، آپشن نمبر 2 ہے فرض، آپشن نمبر 3 ہے سنت موقدہ، آپشن نمبر 4 ہے سنت۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 سنت موقدہ۔ سوال نمبر 14 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے تھے؟ تو اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 ہے سوموار، آپشن نمبر 2 ہے منگل، آپشن نمبر 3 ہے بدھ، آپشن نمبر 4 ہے جمعہ۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 سوموار۔ چلتے ہیں ہمارے سوال نمبر 15 کی طرف۔ ہمارا سوال نمبر 15 ہے، دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت کس نے دی؟ اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن نمبر 2 حضرت لوط علیہ السلام، آپشن نمبر 3 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپشن نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کامنٹ میں بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ یہ معلومات باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بار پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔